بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سدا بہار جوانی، سدا جوان رہنے کی تمنا ہر انسان کی تمنا رہی ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن اس کے لیے بے شمار لوگوں نے غلط راستے اختیار کیے ہیں، اپنی دولت بھی برباد کر دی، جوانی بھی برباد کر دی، اور خطرناک بیماریاں ان کے جسم کے اندر پیدا ہو گئی۔ یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ 40 سال کے بعد جو آدمی ویاگرا جیسی خطرناک میڈیسن کا استعمال کرتا ہے، اکثر اور بیشتر اللہ ماشاء اللہ کوئی بچ جائے، ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ جب اس طرح کی میڈیسن استعمال کی جاتی ہے تو دل کی شریانوں کے اندر جو وہ بلاکیج پیدا ہو جاتی ہے، دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں۔ عمر 40 سال یا اس سے زیادہ، مشقت والا کام کوئی نہیں، ورزش کوئی نہیں، سیر کوئی نہیں، بھاگ دوڑ کوئی نہیں، اور پھر وہ بھی 2 نمبر نہیں بلکہ 10 نمبر گولیاں مل رہی ہیں۔ بعض لوگ تو ویسے ہی تماشبینی کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں، اور بعض لوگ واقعی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو گرمی کا موسم ہے، اصل میں گرمی کا یہ جو سردی کا موسم ہے، گرمی ختم ہو گئی، اب سردی شروع ہو گئی، تو یہ موسم جو وہ انسان کی باڈی کے لیے اللہ نے اوور ہالنگ کا موسم پیدا کیا ہے۔ یعنی سردی کے اندر آپ ہیں چیزوں کا استعمال کر لیں، پھر سال بھر آپ کو کسی میڈیسن کی، کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ لوگ جو بیرون ممالک رہتے ہو، بار بار آپ ہیں یہ کہتے رہتے ہو کہ طاقت کی کوئی دوائی، تو آج میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ آپ نے اگر سدا بہار جو وہ تندرست رہنا ہے، آپ چاہتے ہو کہ میرے اندر طاقت ہمیشہ قائم رہے، تو ان سردیوں سے فائدہ اٹھائیں۔ 2 انڈے لے لیں دیسی، اور ان کے برابر جب ادرک کا پانی نکال لیں، پیاز کا پانی نکال لیں۔ 2 انڈے، اتنا ہی ادرک کا پانی، اتنا ہی پیاز کا پانی، اور اتنا ہی دیسی گھی۔ آپ اس کا جو وہ حلوہ تیار کریں، ناشتہ تیار کریں، اور یہ آپ جو ہے وہ 2 انڈوں سے شروع کر کے 4 انڈوں تک چلا جائیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو ضرورت ہے تو ناشتہ کر رہے ہیں، ورنہ یہی ناشتہ کافی ہے۔ 15 دن جو ہے وہ آپ 4 انڈے، اتنا ہی ادرک کا پانی، اتنا ہی پیاز کا پانی، اتنا ہی دیسی گھی، اور اتنا ہی شہد۔ پیاز کا پانی، ادرک کا پانی، انڈے، دیسی گھی، اور یہ پکانے کے بعد اتنا ہی شہد ڈال کے آپ ناشتہ کر لیں، 15 دن صرف۔ اور 15 دن کے بعد ہیں یہ مولی کے بیج جو ہے وہ ہر ملک کے اندر مل جاتے ہیں، آپ انہیں لا کے صاف کریں، گرینڈر کر کے رکھ لیں، باریک کر کے رکھ لیں، کوٹ کے رکھ لیں، تو 2 انڈوں میں 1 چمچ ہے مولی کے بیجوں کا، آپ انہیں صبح فرائی پان پہ ڈال کے
گرم کر کے اس کا ناشتہ کر لیں 15 دن یہ، اور پھر اس کے بعد آپ کو اگر ضرورت ہے طاقت کی، ہمیشہ طاقت کی، اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہ ہو، نقصان دینے والی کوئی چیز نہ ہو، گردوں کو خراب کرنے والی، گردوں کو ستیہ ناش کرنے والی ویاگرا جیسی کوئی خطرناک دوائی نہ ہو، دل کو، جگر کو، معدے کو خراب کرنے والی کوئی دوائی نہ ہو، تو آپ اس کے لیے آدھا کلو دار چینی اور آدھا کلو تخم کونچ اور آدھا کلو ستاور، ستاوری بھی کہا جاتا ہے، ستاور آدھا کلو، تخم کونچ آدھا کلو اور دار چینی آدھا کلو اور آدھا پاؤ چھوٹی الائچی، یہ 4 چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی۔ تخم کونچ عام مل جاتا ہے، ستاوری عام مل جاتی ہے، دار چینی تو ہر آدمی جانتا ہے، یہ آدھا کلو اور آدھا پاؤ چھوٹی الائچی باریک گرائنڈر کر کے رکھ لو، اور روز صبح ناشتہ کرنے کے بعد چھوٹی چمچ، ٹی سپون چائے والا چمچ جو ہے وہ ایک آپ روزانہ استعمال کر لیا کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہے مزے ہی مزے، ٹھاٹھ کی زندگی، طاقت والی، شباب والی، جوانی والی۔ تو آپ ان چیزوں کا استعمال کریں، اور جب آپ یہ پیاز والا نسخہ آپ استعمال کرو گے تو آپ حیران اور پریشان ہو جاؤ گے کہ پروردگار عالم نے اس کے اندر کتنی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ یاد رکھے اس زمانے کے اندر ہر آدمی سہل اور آسان کام تلاش کر رہا ہے، یہی حالت ہے ہماری اطباء کی ہے، حکماء حضرات کی ہے، کہ انہوں نے محنت اور مشقت والا کام چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی زمانے میں طبیب حضرات ہیں، پان کے پتے کی جو ڈنڈی ہوتی ہے، آم کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، اس کے اندر بہت طاقت اور بہت رس ہوتا ہے، وہ لا کر اس کا پانی نکال کر تو ایک پاؤ پانی کے اندر ہے 1 تولا یا 2 تولے کوئی چیز، جیسے تخم کونچ ہو گیا، دار چینی ہوگی، ستاوری ہوگی، ستاور، اور سفید موسلی ہوگی، اس کو باریک کھل کرتے رہتے تھے۔ دوائی تو برائے نام ہوتی تھی، لیکن یہ وہ جو پان کی ڈنڈی کا جو وہ رس ہوتا تھا، اسی طرح ادرک کا رس، اسی طرح پیاز کا رس ہے، اس پانی کو خشک کر کے وہ گولی بنائی جاتی تھی، تو پھر جب گولی اندر جاتی تھی تو ہلچل مچا دیتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ میں نے کوئی چیز استعمال کی ہے۔ تو بہرحال ہے، آپ حضرات وہ اس سے یہ سہل اور آسان چیزیں استعمال کریں، یہ اللہ کی جو نعمتیں، گردے، جگر اور دل، یہ بہت بڑی نعمتیں، ایک دفعہ ان کے اندر نقص پیدا ہو گیا تو پھر ساری زندگی ڈاکٹروں اور حکیموں کا چکر لگاتے لگاتے اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے، اللہ محفوظ رکھے۔ جب میں نے شروع میں طب پڑھی تھی تو اس وقت مجھے بڑا شوق ہوتا تھا کہ بڑی عمر کے حضرات، علماء اکرام، طبیب حضرات سے ملنا، اور میں ہمیشہ ان سے یہی پوچھا کرتا تھا کہ آپ کی طاقت کا راز کیا ہے، آپ کی جوانی کا راز کیا؟ تو میں نے ایک بہت بڑے علامہ اور بہت بڑے بزرگ، اور انہوں نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی اور کافی سارے ان کے بچے بھی تھے، تو میں نے پوچھا حضرت صاحب آپ کیا ٹانک استعمال کرتے ہو؟
کہ ماشاءاللہ بڑھاپے کے اندر بھی آپ کا چہرہ اتنا سرخ ہے اور اتنا آپ پڑھاتے بھی ہو، مطالعہ بھی کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم طبیب ہو، میڈیسن کا استعمال تو تم جانتے ہو، لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے ملک میں ہوں یا بیرون ممالک، گھر کا ناشتہ ہو یا کسی دوست کے گھر کے اندر، میں انہیں کہتا ہوں کہ ناشتے کے اندر میرے لیے 2 انڈے ضرور تیار کرنا. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری صحت ہو. میں نے کہا بالکل صحیح ہے. ہاں کچھ حضرات یہ کہیں گے کہ انڈے تو گرمی پیدا کرتے ہیں، تو آپ عصر کے وقت اسبگول کا چھلکا، 1 بڑا چمچ اور اس میں چھوٹی الائچی 4 عدد، آپ یہ استعمال کر لیں، گرمی آپ کی ختم ہو جائے گی. تو اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، جوان رہنے کے لیے ان گھریلو چیزوں کا استعمال کریں. سمجھ آ جائے، اگر واقعی آپ کو فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. حکیم الیاس عبدعلی کی اجازت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.